برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت ایمان ہے، جن کی اطاعت دین اور اسلام ہے، اور ان کی سیرت کو اختیار کرنا ہمارے لیے فوز عظیم ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، یعنی اطاعت اللہ ذوالجلال اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باعث ہے فوز عظیم کا۔ شعبان کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عمومی سیرت یہ ہے کہ آپ اس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی بتاتے تھے کہ اس کی عظمت کو سمجھو اور غفلت نہ برتو۔ اس سے پہلے رجب یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ کسی وقت ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں اور اس سے مراد کیا ہے۔ تو رجب حرمت والا پہلا مہینہ ہے سال میں، اس کے بعد شعبان ہے، پھر رمضان ہے۔ تو رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ہے، جس سے ہم آج گزر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بعض چیزوں کا اس سے پہلے حلقے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں بیان فرمایا ہے، اور امام بیہقی نے بھی اپنی سنن میں ذکر فرمایا ہے۔ اور وہ ایک حدیث جو بڑی معروف ہے وہ یہ ہے کہ جب لیلت نصف شعبان ہوتی ہے، یعنی اس مہینے کی 15ویں رات جب ہوتی ہے، نصف شعبان جسے کہتے ہیں، تو اس رات کی اندر کیا خصوصیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ اس میں بعض محروم لوگ ہوتے ہیں اور بعض سعید لوگ، بعض خوشبخت ہوتے ہیں اور بعض شقی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی نصف رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، کما یلیق بشأنہ، اپنی شان ذوالجلال کے مطابق، اور یہ اعلان فرماتے ہیں۔ کیا اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے وہ شخص جو ہم سے استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے کہ ہمیں اس سے بخشیں؟ کون ہے وہ شخص جو ہم سے دعا کرتا ہے کہ ہم اس کی دعا کو قبول کریں؟ کون ہے وہ شخص جو ہم سے رزق طلب کرتا ہے تو ہم اسے دیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا اور ندا عام ہوتی ہے اس رات کو۔ پھر خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر کوئی مخصوص عبادت شریعت کی طرف سے، شارع کی طرف سے، اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی مقرر نہیں اس رات کو۔ بات صرف یہ ہے کہ ہر مومن فضیلت والے ایام سے اور فضیلت والی راتوں سے اللہ سے اپنا مضبوط تعلق قائم کر کے پھر اللہ سے دنیا و آخرت کی سعادت کما لے۔ یہ ہے فوز عظیم۔ تو جب بندہ مومن یہ سنتا ہے اس صدا کو اور اس کا ایمان ہے کہ یہ لگ رہی ہے، تو پھر وہ اپنی حاجت کو اللہ سے مانگتا ہے۔ روزی والا رزق مانگ رہا ہے، جس بیچارے کو کوئی ملازمت کی ضرورت ہے وہ مانگتا ہے،
جس کو اولاد کی ضرورت ہے وہ اللہ سے طلب کرتا ہے، جس کو عزت کی ضرورت ہے وہ یعنی اپنی حاجت اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب اس میں کوئی بھی نہیں ہے یہ بات ضرورت کہ جناب بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور مجموعی طور پہ کوئی بات کریں، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، بلکہ بندہ مومن اور اس کا رب مضبوط تعلق قائم کرتے ہوئے ہر حاجت مند اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کر کے لے لے۔ یہ ہے وہ سعادت مند لوگ جنہیں اس رات کو اللہ ان کی طلب قبول کرتے ہوئے ان کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ جو انہوں نے مانگا انہیں اللہ نے دے دیا، یا اس سے بہتر اللہ دے گا۔ یہ یاد رکھیں، مومن کی کوئی دعا بھی رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ دنیا میں وہ نہیں دیتا جو انہوں نے مانگا تھا، جب آخرت میں وہ دیکھیں گے کہ اتنا کچھ انہیں مل رہا ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ کس چیز کے بدلے؟ کہا کہ یہ تیری وہ دعائیں تھیں جو دنیا میں تجھے میں نے نہیں دی تھی، تو آج ان کا بدلہ۔ تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں ہمیں طلب ہماری نہ ملتی اور آج وہ مل جاتی۔ تو بہرحال کوئی دعا بندہ مومن کی رائے گاہ نہیں جاتی، یا بعین ہی اسے دنیا میں وہ مل جائے، یا اس سے بہتر کے لیے رحمان و رحیم رب اس کو آخرت میں جمع کرتے۔ مگر تأمل کا مقام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض محرومین کا بھی ذکر اس حدیث میں کیا جو اس برکت والی رات میں بھی اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم رہتے ہیں، جن میں سے ایک شخص وہ جو شرک کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے شرک۔ اللہ کے لیے نظر و نیاز، اللہ کے لیے مالی عبادتیں، اللہ کے لیے جانی عبادتیں، اللہ کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، ہماری زندگی اور موت سبھی کچھ اللہ کے لیے، للہ رب العالمین۔ اب اس رحمان الرحیم اور اقرب من حبل الورید جو فرمائے، اس سے دور ہو کے آدمی اس کے علاوہ کو اس کا شریک بنا لے، تو حضور نے فرمایا کہ شرک والا اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اعاذنا اللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم شرک کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ مشاحن وہ شخص ہے جو اپنے دلوں میں یا اپنے دل میں بغض رکھے، کسی کے خلاف دشمنی رکھے، پھر اس دشمنی کی بنا پہ کیا کرے؟ قطع تعلقی کر لے۔ تو قطع تعلقی کرنے والا یہ بھی محروم رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہمیں ابھی سے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے کسی بھی اللہ کے بندے سے جس سے کسی وجہ سے ہم دور ہو چکے تھے، تعلق ختم کر لیے تھے، ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ ابھی سے فیصلہ فرما لیں، رمضان مبارک سے پہلے پہلے اور لیلۃ نصف سے پہلے پہلے شعبان سے۔ تو یہ مشاہن نہیں ہونا۔ اور پھر کسی کا حسد اور بغض کیسے ہو کہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، کسی کو اس نے مال دیا، عزت دی، عہدہ دیا، جو کچھ بھی دیا اللہ نے دیا، تو جو آدمی کسی کے اس نعمت پہ حسد کرتا ہے، حقد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو یہ تو اللہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو پیارو، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ یہ ایک طرف اپنے بندوں سے قطع تعلقی کا سبب بنتا ہے، دوسری طرف اپنے خالق و مالک رحمان و رحیم رب پہ ایک اعتراض کی شکل نکلتی ہے، اور پھر اس بغض اور شحن سے بہت سی دوسری بیماریاں جنم لیتی ہیں، ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، معاشرے میں بے ضابطگیاں، بے اعتدالیاں اور حدود سے تجاوز جیسے جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایسے ہی یاد رکھیں کہ حسد و بغض، کینہ، یہ سارے وہ امراض ہیں کہ اس رات بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ پھر ایک اور فرمایا قتل النفس،
کسی انسانی جان کا قتل کرنا۔ اللہ کے ہاں انسان کی جان کی قیمت اللہ کے اس گھر سے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جہاں سے میں بات کر رہا ہوں، اس گھر سے بھی قیمتی ہے ایک انسان کی جان۔ اب اس انسانی جان کو ضائع کرنا کس قدر بے حرمتی ہے انسان کی بھی، جسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا۔ تو اب قتل نفس بہت بڑا جرم ہے، اور اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے کہ جس رات اللہ خود آواز لگا رہا ہے، ندا ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگوں مانگ لو مجھ سے، جس سے جو لینا ہے لے لے، اور اس کے بارے میں یہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ اس رات بھی محروم رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محرومین بندوں میں سے، اشقیاء میں سے، اللہ کے شقیق بندوں میں سے نہ بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے منعم علیہ بندوں میں اور اللہ تعالیٰ کے سعداء میں اور سعید بندوں میں ہمارا شمار کرے، اور یہ شعبان کا مہینہ ہمارے لیے خوب تیاری کا ہو رمضان المبارک کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔